سپریم کورٹ کے اندر ملٹری کورٹس کے حوالے سے آج کیس لگا ہوا تھا، اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ محسن اعجاز ہمارے نمائندے وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے۔ پہلے ان سے جان کے آج کی کاروائی کیا ہوئی، کیس کتنی دیر چلا، اس کے بعد فیصلہ کیا آیا، یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر جو اختلافی نوٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کس حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اختلافی نوٹ دیں گے۔ محسن بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، ایک تو تھوڑی سی کاروائی بتا دیجیے گا، آج یہ کتنویں یہ ہیئرنگ تھی اس کیس کی؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، پہلے یہ کیس چل رہا تھا سابقہ چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو گئے، اس کے بعد ایک نیا بینچ بنا، تو یہ ساری تفصیلات بتا دیجیے گا محسن۔ دیکھیے، اس سے پہلے تو سابقہ چیف جسٹس کے دور میں یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جاتا رہا، لیکن نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے کے بعد یہ پہلی سماعت تھی سپریم کورٹ میں اس کیس کی، اور آج ہونے والی سماعت کے بعد یہ تقریباً 11:30 بجے آج اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا، اور 1:15 پر سماعت کنکلیوڈ ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور یہ بینچ کی جانب سے بتایا گیا تھا اس وقت جب یہ فیصلہ محفوظ کیا جا رہا تھا کہ یا تو یہ فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے گا یا پھر اس کو محفوظ کر کے پھر کاز جاری کی جائے گی اور پھر یہ سنایا جائے گا۔ تاہم پھر عدالتی عملے کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تقریباً 3 بجے یہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گی، اور اس کے بعد تقریباً 3:40 پر یہ معزز بینچ کمرہ عدالت میں آیا اور پھر مختصر فیصلہ سنایا گیا۔ مختصر فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جو تفصیلی اس کی وجوہات ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی، اور مختصر جو فیصلہ ہے اس کا جو تحریری آرڈر ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس تحریری فیصلے کے مطابق آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D کی ذیلی شقیں 1 اور 2 انہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح آرمی ایکٹ کے سیکشن 59(4) کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج کی تحویل میں موجود تمام 103 افراد کے ٹرائل آرمی کورٹس میں نہیں ہوں گے، اور 9 اور 10 مئی کے واقعات کے تمام ملزمان کے جو ٹرائل ہیں وہ متعلقہ فوجداری عدالتوں میں ہوں گے۔ اب جو بھی ہمارا ایک فوجداری نظام انصاف ہے اس کے تحت ہی ان کے کیسز کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی کا ATC، اگر کسی پر انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں تو وہ پھر ATC کی کورٹ میں جائے گی، لیکن یہ تمام سویلین کورٹس میں ہی ہوگا۔ اس مختصر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ہونے والے کسی بھی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور تاہم جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ اچھا محسن، ایک ہاں جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی محسن، دیکھیں، آرمی ایکٹ کی دفعات کا عدم ہونے پر جو کے حوالے سے جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ اس حوالے سے اپنا نوٹ لکھیں گے۔ تاہم فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل سے متعلقہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کو ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں، اس پر تمام 5 کے 5 معزز ججز جس اس بینچ کی سربراہی اعجاز الحسن کر رہے تھے وہ متفق ہیں۔ تو خبر آ گئی، لیکن ساتھ میں ایک پٹیشن 1-2 دن پہلے نظر آئی، اخبارات کے اندر چھپی بھی تھی کہ جو اکیوزڈ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہمارے ٹرائل ہو رہے ہیں اور ہمیں انصاف کی پوری امید ہے ملٹری کورٹس کے اندر، تو ہمارے وہ کیسز چلنے دینے چاہیے، اور جس طرح انداز سے چل رہے ہیں ملٹری کورٹس کے اندر، تو وہ درخواستیں بھی آج پیش ہوئیں سپریم کورٹ کے اندر۔ جی بالکل، وہ بھی ہوئیں، اور اس کے حوالے سے اب یہ کہا گیا، جب مختصر فیصلہ سنایا گیا تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ نامکمل تھیں اور اس میں بیان حلفی شامل نہیں کیے گئے تھے، اور اسی طرح یہ جو 9 متفرق درخواستیں تھیں CMAs، یہ واپس لینے کی بنیاد پر یہ خارج کر دی گئی تھیں۔ اور اسی طرح آج جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو اہم جو سوالات بھی اٹھائے گئے بینچ کی طرف سے، اور یہ بھی جو جسٹس اعجاز الحسن نے یہ سوال اٹھایا کہ سویلینز آرمی ایکٹ کے دائرے میں کیسے آتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ آئین کا آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے اٹارنی جنرل صاحب۔ اس پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بنیادی حقوق کے برخلاف قانون سازی برقرار نہیں رہ سکتی، اور جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر ایک سوال ہم بات جاری رکھیں گے، وہ 90 دن کے جو انتخابات ہیں اس کے بھی بات کریں گے۔ ابھی حسن ایوب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی حسن۔ موظف یہ بتائیے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ بطور سیولین آرم فورسز کی تنصیبات کے اندر کام کرتے ہیں، تو اب اس فیصلے کے بعد کیا اگر وہ سیولین کوئی بھی سنگین جو ہے وہ قسم کا جرم کا مرتکب ہو جائے تو کیا اس کا بھی جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکے گا، یا یہ اسپیسیفکلی 103 افراد کے لیے ہی ہے؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ تو ہوتا ہے نا۔ یہ حسن، یہ میرے خیال میں ہم شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہ یہ جو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس کے اثرات آنے والے دنوں کے اندر ہوں گے۔